مسیح زماں و مہدی دوراں کے خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی مورخہ 18 دسمبر 1928 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرزند جلیل مصلح موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ والدہ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پیدائش کے بعد جماعت میں ام طاہر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، جو حسینی سادات خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ولادت باسعادت کے دن قادیان میں ریل کی پہلی بار آمد کی وجہ سے جشن کا سا سما تھا۔ آپ نے اپنی تربیت اپنے عظیم والدین کی آغوش میں قادیان کے روحانی اور علمی ماحول میں پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم قادیان میں حاصل کی۔ 1944 میں تعلیم الاسلام ہائی اسکول قادیان سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال مارچ میں آپ کی عظیم المرتبت والدہ کا انتقال ہوا۔ ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ 1944 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا سے خبر پا کر مصلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس دعوے کے اعلان کے لیے دلی، ہوشیارپور، لاہور اور لدھیانے میں جلسے منعقد کیے، تو آپ ان جلسوں میں سوائے لدھیانہ کے جلسے کے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی۔ جماعت احمدیہ نے اپنے دائمی مرکز قادیان کو چھوڑ کر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، تو اس وقت آپ کو قادیان میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والے خدام کے ساتھ مل کر خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں جامعۃ المبشرین روا سے آپ نے علوم دینیہ کی اعلیٰ ترین سند شاہد حاصل کی۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پرائیویٹ طالب علم کے طور پر کی۔ 1955 میں جب حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ دورہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو پہلے لندن بھجوایا، جہاں آپ لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں زیر تعلیم رہے۔ لندن یونیورسٹی سے آپ نے انگلش صوتیات میں مہارت حاصل کی اور 1957 میں لندن سے واپس پاکستان تشریف لائے۔ انگلستان میں اپنے اس قیام کے دوران آپ کو مغربی معاشرے اور اس کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کو نہایت صحت مند ماحول میسر آیا اور آپ نہایت صحت مندانہ کھیلوں میں حصہ لیتے رہے۔ کبڈی، گھوڑ سواری، نشانہ بازی، سائیکلنگ، اسکواش کے کھیلوں سے خاص دلچسپی رہی۔ کبڈی کے بہترین کھلاڑی تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو گھر اور ماحول میں اعلیٰ درجے کا روحانی اور دینی ماحول ملا۔ اپنے عظیم والد کے ساتھ اندرون ہند بہت سے سفروں میں شریک رہے۔ آپ کا نکاح 5 دسمبر 1957 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ بن صاحبزادی امت السلام صاحبہ و مرزا رشید احمد صاحب کے ساتھ پڑھایا۔ تقریب رخصتانہ
9 दिसंबर को हुई और 11 दिसंबर को दावत वलीमा हुई। हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब की खिदमत दीनिया का आगाज़ बचपन ही से हो जाता है। 1958 में हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको वक्फ़े जदीद अंजुमन अहमदिया का नाज़िम इरशाद मुकर्रर फरमाया। इस ओहदे पर आप 1982 तक खलीफतुल मसीह राबे मुंतखब होने तक काम करते रहे। आपने 1966 से 1969 तक बतौर सदर मजलिस खुद्दामुल अहमदिया और 1979 से 1982 तक बतौर सदर मजलिस अंसारुल्लाह खिदमात सर अंजाम दी। फजले उमर फाउंडेशन के बुनियादी डायरेक्टर्स में से थे। हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला रूहानी तबीब होने के साथ साथ जिस्मानी बीमारियों के भी मसीहा थे। आपको होम्योपैथी तरीके इलाज में कमाल दस्तरस हासिल थी। मसनद खिलाफत पर फायज होने से पहले भी और बाद में भी बीमारियों में मुब्तला लोग आपके हजूर हाजिर होकर खुदा के फजल से शिफा पाते। होम्योपैथी को तो आपने MTA पर होम्योपैथी क्लास जारी करके हर खसो आम के लिए आसान कर दिया। जलसा सालाना पर आपकी तकारीर का आगाज़ 1960 से हुआ। आपकी पहली तसनीफ़ मज़हब के नाम पर खून 1962 में मंजर आम पर आई। ये तसनीफ़ खुदा के नाम पर मजहबी मुनाफरत और कत्ल गारत गरी पर तारीख़ी तनाजुर में एक मुस्तनद दस्तावीज़ है। खिलाफत सालिसा के अय्याम में जब जमात पर 1974 में इब्तिला के कठिन लम्हात आए तो आप खिलाफत अहमदिया के शाना बशाना खिदमत पर मुस्तैद रहे। आप उस वफ्द में भी शामिल रहे जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ताला की क़यादत में पेश होता रहा। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ताला की वफ़ात पर 10 जून 1982 को आप मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के चौथे खलीफा की हैसियत से मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। खिलाफत राबिया का 21 साला दौर खिलाफत की ज़री बरक़ात से इबारत है। 10 सितंबर 1982 में स्पेन में मस्जिद बशारत के इफ्तिताह से लेकर मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल के क़याम तक, आलमी बैत के आगाज़ से लेकर बुर्किना फासो में रेडियो इस्लामिक अहमदिया के क़याम तक सैकड़ों मनाजिल हैं, जिनमें से हर एक मंजिल ही हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला की दुआओं, अज़्म समीम और ताईद इलाही से रोशन है। 1991 में कादियान के जलसा सालाना में आपकी आमद करीबन निफ सदी के तातुल के बाद एक सुबह 9 का तुलू था, जिसकी बरकत से हिंदुस्तान में दावत इल्लाह के रास्ते आसान तर होते चले गए। MTA इंटरनेशनल का आगाज़ जमात अहमदिया के लिए एक नया संगे मील था, जिसने दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में तबलीग व तरबियत के अमल को तेज़ तर कर दिया। इंडोनेशिया में अहमदियत के आगाज़ से लेकर 2000 ईस्वी तक आप पहले खलीफा थे जिन्होंने इस सरजमीन को अपने कुदूम मेमनत लजूम से नवाजा। इसके नतीजे में इंडोनेशिया की सरजमीन भी आसमानी बरक़ात की वारिस करार पाई। अफ्रीका की सरजमीन को भी आपके कदम चूमने की सादत नसीब हुई। बर आज़म अमरीका के तूलो अर्ज़ में आपने मुतअद्दद सफ़र किए। जर्मनी और यूरोप के ममालिक की जमात अहमदिया को मुतअद्दद बार आपके अनफास कुदसिया से फैज़याब होने का मौका मिला। मशरिक़ बईद के मुख्तलिफ़ ममालिक और बर आज़म ऑस्ट्रेलिया में भी आप तशरीफ़ ले गए और वहाँ के अहमदी अहबाब आपकी मुलाकातों से शाद काम हुए। 1984 में
جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان کے ایک آمر حکمران نے ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے برطانیہ ہجرت فرمائی، جہاں 1914 سے جماعت احمدیہ کا مشن قائم تھا۔ آپ نے اپنا مستقر مسجد فضل لندن سے ملحقہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کو بنایا۔ آپ ہی کے دور خلافت میں مارڈن میں لندن کی سب سے بڑی اور عظیم مسجد بیت الفتوح کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کی تربیت کی خاطر تقریر و تحریر کے ساتھ ساتھ نظم کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ آپ ایک بلند پایہ خطیب اور صاحب طرز نثر نگار تھے۔ اردو اور انگریزی زبانوں میں انسانی زندگی کے دینی اور دنیاوی مسائل کو نہایت خوبی سے سلجھایا۔ آپ ایک منفرد مصنف تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں آپ کی بلند پایہ تصانیف اسلام کی ایسی تعبیر و توضیح ہیں جو ہر سطح کے ذہن کی تشفی کا باعث ہیں۔ MTA پر آپ کے پروگرامز دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے جداگانہ پروگرام ہیں، جہاں انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جوابات سائل کی تسلی تک دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی روزمرہ مصروفیات اور صحت کی خرابی کے باوجود قرآن کریم کا ایک دل نشیں ترجمہ اردو میں فرمایا، جو گزشتہ سال انگلستان کے سالانہ جلسے پر شائع ہوا۔ ترجمے کے ساتھ حضور نے سورتوں کے تعارف میں قرآنی معرف کو اچھوتے انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی زندگی ایک فرد کی ہی زندگی نہیں تھی، یہ جماعت احمدیہ کے ایک عہد سے عبارت تھی، ایک ایسے عہد سے جہاں سے منزلوں کے نئے نشان ابھرے۔ اے جانے والے جا کہ ہم تیری زندگی کو اپنی زندگیوں کا محور بنائے رکھیں گے، اور جو شمعیں تو نے ہجر کی طویل راہوں پر چلتے ہوئے روشن کی ہیں وہ ہمارے لیے نشان منزل کا کام کرتی رہیں گی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کا معرکۃ الآراء خطاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پیش خدمت ہے۔ یہ خطاب آپ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے سے بہت عرصہ پہلے جلسہ سالانہ ربوہ 1967 کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج سے 4000 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ عرب کے ایک لغدق صحرا میں خانہ کعبہ کی دیواریں اثر نو بلند کرتے ہوئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعائیں کی. کیا ہی عجیب اور پاکیزہ وہ ماحول تھا جبکہ باپ معمار اور معصوم بچہ مزدور بنے ہوئے اپنی رب کی محبت میں سرتاپا سرشار ایک ایک اینٹ عاجزانہ دعاؤں کے ساتھ رکھ رہے تھے. اس وقت انہوں نے اور دعاؤں کے علاوہ اپنے رب سے ایک ایسی مراد بھی مانگی جو مراد اس سے پہلے کسی انسان نے انسان کے لیے نہ مانگی تھی. انہوں نے اپنے رب کے حضور یہ التجا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. وہ وقت گزر گیا اور نہ تو حضرت ابراہیم ہی زندہ رہے نہ حضرت اسماعیل, بلکہ ان کی کتنی ہی نسلیں یک کے بعد دیگرے اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. دنیا والے توحید اور خدا پرستی کے ان اسباق کو یکسر بھلا بیٹھے جو حضرت ابراہیم اور ان کی پاک نسلوں نے ایک دوسرے کے بعد دنیا کو دیے تھے. دیوار کعبہ کے پاس کی ہوئی وہ مقدس دعائیں کسی کو یاد نہ رہیں جن میں خدا تعالیٰ سے ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کی التجا کی گئی تھی. مگر خدا حی و قیوم جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا نہ تو اپنے بندے ابراہیم ہی کو بھولا تھا نہ ان پاکیزہ آنسوں میں بھیگی ہوئی دعاؤں کو. بس اس وقت جبکہ شرک نے دنیا پر خوب اپنا تسلط جما لیا, حتیٰ کہ توحید کے مرکز خدا کے پہلے گھر پر بھی بتوں نے پنجے گاڑ دیے اور خدا واحد کی بجائے حبل اور لات و منات کی پرستش ہونے لگی. عین ظلم کی اس انتہا کے وقت جب فساد خشکی پر بھی پھیل گیا اور تری پر بھی, اور دنیا رشد و ہدایت سے یکسر خالی ہو گئی, سرزمین عرب نے ایک عجیب تر ماجرا دیکھا. اور عرب کے زمین و آسمان اس بات پر گواہ ٹھہرے کہ دعائے ابراہیم کا ایک ایک لفظ مقبول ہوا تھا. ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ آیا اور غار حرا سے توحید کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نور کی کرنیں بکھیرتا ہوا طلوع ہوا. وہ آسمان ہدایت کا بادشاہ آیا, وہ دنیا رشد کا مزکی پیدا ہوا, وہ نبی آیا جس کی طرف بائبل نے اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے وہ نبی کہہ کر اشارہ کیا. قدوسیوں کا وہ شہنشاہ جلوہ افروز ہوا جس کی محبت کے گیت داؤد نے اپنی زبور میں گائے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, فقیروں کا ملجا, اسیروں کا ماوا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. پڑا ہر طرف غل و پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. آج میں اسی مقدس وجود کے ذکر کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس کی قوت قدسیہ نے دنیا کو عجیب اور بے مثل کام دکھائے اور زمان و مکان کے فاصلے اس کی پاک کر دینے والی قوت کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئے. کچھ ایسے رنگ میں اس نے خدائے حمید و قدوس کی تحمید و تقدیس کی کہ فرشتوں کی تحمید و تقدیس اس کے سامنے ماں برتی کی پڑ گئی اور وہ سرنگوں اپنی لا علمی کا اقرار کرنے لگے. کچھ اس شان اور عجیب قوت کے ساتھ بنی نوع انسان کو آلائشوں سے پاک کیا کہ ہزاروں لاکھوں نفس کے بندوں کو رب العزت کے بندے بنا قدوسیوں کے صف میں لا کھڑا کیا. وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا. اس کی قوت قدسیہ نے مادر زاد اندوں کو شفا بخشی اور اچانک دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ دیکھنے لگے. پیدائشی بہروں اور گونگوں قوت سماعت و گویائی عطا کی اور مان وہ سننے اور بولنے لگے. لولوں اور لنگڑوں کو اس کے دست شفا نے اچھا کر دیا اور تیز رو توانا قدموں کے ساتھ روحانی بلندیوں کی طرف دوڑنے لگے. سردیوں کے بیمار ہزار لیے ہوئے اس کے پاس آئے اور دیکھو کہ اس کی ایک جاں بخش نظر سے اچھے ہو گئے. وہ جس کے دست نورانی کی پرتاؤ سے کتنے ہی نہیں فات طاقت شوقت اور توانائی اور نور سے بھر گئے اور ید بیضا کی طرح چمکنے لگے. وہ جس کے غلامان در کے ہاتھوں کے عصا کفر و باطل کے لیے عصائے موسیٰ سے بڑھ کر ثابت ہوئے. وہی ہمارا آقا
جس کے حیات آفرین سانسوں نے صدیوں کے مردوں کو زندہ کیا اور جس کی مٹھی نے عرب کی ویران اور بے روح خاک کو ہاتھوں میں لیا تو ابو بکر عمر عثمان و علی پیدا ہوئے. ہاں وہی ہمارا آقا دل و جان سے پیارا، وہی محبوب میں محبوب محمد جس کے سانسوں کی مہک نے لاکھوں مردوں کو زندہ کر دیا اور کتنے ہی زندوں کو مسیحا بنا دیا. آج زمانہ شاہد اور چاند سورج گواہ ہیں، اور آپ اور میں اور سب روئے زمین پر بسنے والے غلامان غلام احمد شہادت دیتے ہیں کہ یہ اسی رسول عربی کی قوت قدسیہ تھی جو شعاع نور بن کر 13 صدیوں کا سینہ چیرتی ہوئی گزری اور ایک عاشق غلام کے دل پر نازل ہوئی. اس نور نے اس سینے کو بھر دیا اور زمین و آسمان حیرت سے یہ معجزہ دیکھنے لگے کہ پنجاب کی مٹی سے اس زمانے کا مسیح پیدا ہوا. وہی ہمارا آقا، ہمارا دل و جان سے زیادہ پیارا آقا، جس کا جمال خداوندی کے بعد اپنی ہر شان میں بے مثال تھا. وہ جس کے عکس رخ کی تاثیر سے چہروں کی نقوش جلد جلد اپنی حیت بدلنے لگتے تھے اور دیکھتے دیکھتے جمال کے قالب میں ڈھل جاتے تھے. وہ حسینان عالم کو شرمندہ کرنے والے حسن جس کے مقابل پر حسن یوسف کی شمع بے نور دکھائی دینے لگی اور جس کے پرتو نے ہزاروں چہروں کو حسن یوسف عطا کیا. دنیا و معافیہ اس پر نثار، جان و دل اس پر فدا ہوں، اس کے تو ذکر سے روح اعتزاز کرتی ہے اور جان فدا ہونے کو بے قابو ہوئی جاتی ہے. اے میرے آقا سن کہ بے اختیار دل کی پنہائیاں تجھے پکارتی ہیں کہ یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی یا بحر فضل المنن المنانی تحوی الیک الزمر بالفیضانی انی ارا فی وجہک المتحللی شان یفوق شمائل الانسانی احییت اموات القرون بجلوۃ ماذا یماثلک بہذا الشان انظر الی برحمت و تحنن یا سیدی انا اخر الغلمانی. اے اللہ تعالیٰ کے فیض و عرفان کے سب چشمے، پیاسوں کی طرح مخلوق خدا تیری طرف دوڑی چلی آ رہی ہے. اے منن اور منان خدا کے فضل کے سمندر، جوق در جوق ہجوم خلائق پیالے لیے تیری طرف بڑھ رہا ہے. میں آپ کے روشن چہرہ میں ایک ایسی عجیب شان دیکھتا ہوں جو تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے. تو نے صدیوں کے مردوں کو ایک ہی جلوے سے زندہ کر دیا. کون ہے جو اس عجیب شان میں تیری ہمسری کا دعویٰ کر سکے؟ دیکھ میری طرف، بس ایک رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھ. اے میرے آقا، میں تو ایک حقیر اور ادنا غلام ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اول عرب کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا تو عرب طبیعتیں سرکش گھوڑوں کی طرح سیخ پا ہونے لگیں اور انکار کیا اور تکبر اختیار کیا اور چاہا کہ اس آسمانی سوار کو گرا کر اپنے سموں تلے رون ڈالیں. لیکن دیکھو میرے شاہسوار آقا کو دیکھو کہ اس نے اپنی عالی قوت کے زور سے ان کی گردنوں کے خم توڑ ڈالے اور ان کی چال کی سب کڑیوں کو ہموار کیا، یہاں تک کہ وہ اصیل گھوڑوں کی طرح اپنے مالک کے ادنا اشاروں پر سر تسلیم خم کیے صراط مستقیم پر دوڑنے لگے. اس مرد میدان سے پہلے کبھی کسی نبی کا دائرہ اصلاح اتنا وسیع نہ ہوا تھا کہ کل عالم پر محیط کر دیا گیا ہو، بلکہ وہ تو اپنی بساط کے مطابق چھوٹی چھوٹی قوموں یا قبیلوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے. کسی کے سپرد بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی غلہ بانی کی گئی تو کوئی ملک ہند کی گایوں کی رکھوالی کے لیے آیا، کوئی چین کا نبی بنا تو کسی کو ملک فارس کا رسول بنایا گیا. لیکن ہمارا آقا کل دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا. ہاں، ایک ایسی دنیا کی اصلاح کے لیے جس کی قریبی فساد میں ڈوبی ہوئی تھی اور خشکی ہوئی. آپ سے پہلے انبیاء تو بعض مخصوص برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے. کسی کا جہاد شرک کے خلاف تھا تو کوئی سنگری اور ظاہر پرستی کے خلاف رشد کی تلوار اٹھانے والا تھا. کوئی کم تولنے والوں اور مال میں خیانت کرنے والوں کے ناپ تول درست کرنے کے لیے آیا تو کسی کو یہ خدمت سپرد ہوئی کوئی عفت اور پاکیزگی کے قیام کے لیے کوشاں ہو. ہمارے آقا کے سپرد مگر یہ سب کام تھے. وہ ایک ایسی دنیا کی طرف مبعوث ہوا جو سرتاپا برائیوں اور گناہوں میں ملوث دنیا تھی اور کوئی ایک بلی بھی ایسی نہ تھی جو اس میں نہ پائی جاتی ہو. 23 سال کی قلیل مدت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی کہ ان سب مخالف قوتوں پر غالب آ کر تمام بدیوں کو خاتمہ کر دیں. بدی کے بدلے میں نیکی، ہر قوت کے بدلے میں ایک حسن ان واشیوں کو عطا کریں. پھر کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اعلان حق کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھوں وہ تبدیل شدہ روحانی انسان پیدا ہونے شروع ہو گئے جن کی تخلیق کا کام اللہ تعالیٰ کے علم سے آپ کو سونپا گیا تھا.
ہجرت حبشہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے. اس وقت آپ کے کاموں کا جو تذکرہ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے تھوڑے عرصے میں ہی حضور اپنے غلاموں کے اندر ایک عظیم شان انقلاب پیدا فرما چکے تھے. حضرت جعفر نے فرمایا، اے شہنشاہ ذی جا، ہم لوگ اس سے پہلے جاہلیت کے اوہام میں بری طرح مبتلا تھے. بتوں کی پرستش ہمارا مذہب تھا اور تعظیم عناصر ہمارا مسلک. ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا اور ہر ایک گناہ کا ارتکاب ہم خوشی کے ساتھ کرتے تھے. رحم و مروت ہمیں نام کو باقی نہ رہی تھی. ہمارا ظلم و طغیان حد سے بڑھ چکا تھا. شراب اور قمار بازی ہمارا وتیرہ بن چکی تھی. پڑوسیوں کو ستانا، یتیموں کا مال کھا جانا، مسافروں کو لوٹنا ہمارا دن رات کا شیوا تھا. امانت، دیانت، صدق اور صداقت سے ہم کوسوں دور ہو چکے تھے. زبردست زیر دستوں پر ظلم کرنے میں نہایت دلیر تھے. دوسروں کا حق مارنے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیں مزہ آتا تھا. غرض ہم مذہبی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے نہایت ذلیل حالت میں تھے، مگر خدا تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص فضل نازل کیا اور ہم نے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب کی بزرگی سے ہم واقف ہیں، جس کے اعلیٰ اخلاق اور جس کی امانت، دیانت اور سچائی اور صداقت کا ہم میں سے ہر شخص معترف تھا. اس رسول نے ہم کو خدا واحد و یگانہ کی پرستش کی تعلیم دی، بت پرستی سے روکا، سچ بولنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، لوگوں سے رحم و مروت کے ساتھ پیش آنے، فواہش کو ترک کرنے اور عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. پر اس نے ہمیں ہر ایک بری بات سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور ہر ایک اچھی بات پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا. جیسا کہ حضرت جعفر کے بیان سے بھی ظاہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی دنیا ایک شاعروں اور شرابیوں، فاسقوں اور فاجروں کی دنیا تھی، جس میں راہزن تو بہت تھے لیکن رہنما کوئی نہ تھا. وہاں انسان کو غلام بنائے ہوئے تھا اور بظاہر آزاد کہلانے والے آقا بھی خود رسم و رواج کے اسیر تھے. وہ ظلم و ستم کی ایک اندھیر نگری تھی جہاں بغض و عناد ملتے تھے اور اخذ کا کوئی وجود نہ تھا. قتل ناحق اس عہد کا دستور تھا اور اکل حرام کی وہاں حکمرانی تھی. کمزور طاقتور کے مظالم کا تختہ مشق تھا لیکن ظالم کے ہاتھ روکنے کی کسی میں طاقت نہ تھی. ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا جو سراج منیر بن کر اس تاریک دنیا پر چمکے. پھر آپ کی قوت قدسیہ نے عجیب معجزہ دکھایا کہ 23 سال کی نہایت قلیل مدت میں بدی کی ہر تاریکی ان سے دور کی، ہر ظلمت کی جگہ ایک نور نے لے لی. شاعر جو کبھی خیال کی وادیوں میں سرگردان رہا کرتے تھے کلام الہی کا ورد کرنے لگے. حضور کی ایک جنبش لب سے ایک ہی روز میں ہزارہا شراب کے مٹکے توڑے گئے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف شراب بہنے لگی اور کونا مست شرابیوں نے شراب سے یک دفعہ منہ موڑ لیا اور مست میں عرفان رہنے لگے. فاسق و فاجر عابد و زاہد بن گئے اور دیکھو یہ کیسا انقلاب ہوا کہ وہ اب بھی راتوں کو اٹھتے تو تھے لیکن فسق و فجور کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور آہ و بکا اور گریہ ازاری کی خاطر. اس مزکی کی فیض سے پشتوں کے چوروں نے چوری ترک کر دی اور ایک مزدور کی تابناک زندگی کو اس پر ترجیح دینے لگے. تو اسی پر بس نہ کی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے اموال لٹانے لگے. چھپ چھپ کر وہ اب بھی راتوں کو نکلتے تو تھے لیکن فقط اس لیے کہ ان کا انفاق دنیا کی نگاہوں سے اوجل رہے. اللہ اللہ یہ کیسا انقلاب تھا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. راتوں کو ان کے پہلو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی تما میں اسے پکارتے ہوئے بستروں سے الگ ہوتے تھے اور جو کچھ وہ انہیں عطا فرماتا تھا وہ ایک جاری چشمے کی طرح اسی کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے تھے. آپ نے جھوٹی عزتوں کو خلا خواہ کیا اور غلام زادوں کو سرداران لشکر بنا دیا. پھر سرزمین عرب نے یہ عجیب دن بھی دیکھے کہ گلیوں میں گھسیٹے جانے والے غلاموں کو جھنڈے چلے. سرداران عرب کو جان کی امان ملی اور بلال حبشی کے کانوں نے عمر فاروق کے ہونٹوں سے سنا سیدنا بلال سیدنا بلال. آپ نے رسم و رواج کے بندھن توڑے اور سرداران عرب کو رسوم کی غلامی سے آزاد کیا. نہ جاہلیت کے سنگھار باقی رہے، نہ جاہلیت کی نوح خوانی اور سادگی اور صبر نے ان کی جگہ لے لی. رات کی فضول گوئی کی مجالس ویران ہوئی اور خدا کے گھر قائمین اور راکعین اور ساجدین سے بھر گئے. ظلم و ستم کا دور ختم ہوا اور رحم و کرم کے چشمے پتھر دلوں سے پھوٹ پڑے. ظالموں اور ستم گروں کی دنیا رحیم و کریم بندگان خدا کی دنیا بن گئی.
صدیوں کے بغض و عناد کاٹے گئے اور عفو اور حلم نے ان کی جگہ لے لی. قتل ناحق کا رواج مٹ گیا اور قاتل اپنے مقتول کے بارے میں پوچھا جانے لگا. کمزور طاقتور کے مظالم کا نشانہ نہ رہا اور ظالموں کے دل خوف عاقبت سے بھر گئے. تاریخ عالم پر نگاہ ڈال کر دیکھیے اور مذاہب عالم کے پیروکاران کو ان کے اپنے خداؤں کی قسمیں دے کر پوچھیے کہ کیا کبھی 1 یا 100 یا 1000 یا لاکھ مصلحین کے ہاتھ پر بھی دلوں کی ناپاکی ایسی عظیم المرتبت پاکیزگی میں تبدیل ہوئی ہو؟ اگر وہ کہیں ہاں تو ان سے منہ موڑ لیجیے کہ وہ جھوٹے ہیں اور تاریخ مذاہب کا ایک ایک ورق ان کے کذب پر گواہی دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کے وقت دنیا کے مختلف ممالک میں جس قدر بدیاں رائج تھیں وہ ساری ملک عرب میں پائی جاتی تھیں. پھر بڑی قیامت یہ تھی کہ گنتی کی جو چند خوبیاں تھیں ان پر بھی تہ بتہ بدیوں ہی کا رنگ چڑھا ہوا تھا. وقت میں آج اس پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ کی حیرت انگیز تاثیر پر روشنی ڈالتا ہوں. کیا حضور نے عربوں کو صرف ان بدیوں ہی سے پاک نہیں فرمایا جو ننگی اور ظاہر بدیاں تھیں، بلکہ ان کی ان صفات حسنہ پر بھی کار فرما ہوئی جو وہ خوبیاں سمجھی جاتی تھیں لیکن در حقیقت ان میں ناپاکی کی اس قدر آمیزش تھی کہ اخلاق حسنہ سے انہیں دور کا واسطہ بھی نہ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی تمام صفات کو جو خالص اور پاک فرمایا اور پھر روحانیت اور تقوی اللہ کا رنگ دے کر ایسا چمکایا کہ وہ انمول جواہر کی طرح چمکنے لگے. عربوں کی دلیری اور مردانگی کو دیکھیے کہ اس ملک میں عرب بہت مشہور تھے اور ہر قسم کے مصائب کا چیلنج قبول کرنے اور سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مردانہ وار آگے آ جایا کرتے تھے. لیکن در حقیقت ان کی یہ بہادری وحشت اور درندگی کی کہانی کی زیادہ مستحق تھی اور حد اعتدال سے ایسا تجاوز کر چکی تھی کہ خدا کا خوف بھی دلوں میں باقی نہ رہا تھا. ظلم سے ان کے ہاتھ روکنے کی راہ میں کوئی چیز حائل نہ تھی. قادر مطلق کی پکڑ اور آخرت کے خیال سے وہ بالکل بے خوف بلکہ ناآشنا تھے. اعجاز شیخی اور فخر اور تعلی نے شجاعت کے حسن کو داغ داغ کر رکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہادری کی ناپاک علائشوں کو اس طرح کاٹ کر الگ پھینک دیا جیسے بھٹی کپڑے کی میل کاٹ دیتی ہے. اب اس بہادری میں بے جا فخر اور نمود اور صفاقی کی کوئی ملاوٹ نہ رہی. اب یہ وہ بہادر تھے جن کی بہادری کا ہر رخ غیر اللہ کی طرف تھا اور جہاں تک خدا تعالیٰ کا تعلق ہے ان کے دل اس کے خوف سے صبح مساء بھرے رہتے تھے اور فضا اللہ کو للکارنے کا تو کیا سوال، اس کے خوف سے ان کے پتے پانی ہوتے تھے. ڈرتے ڈرتے وہ دن گزارتے تھے اور روتے روتے ان کی راتیں بسر ہوتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات اور آپ کے آخری کلمات سے کون مسلمان بے خبر ہے؟ اس جری انسان پر فضا اللہ کا خوف ایسا غالب ہوا کہ سخت بے چینی اور کرب سے کروٹیں لیتے اپنے رب سے التجا کرتے تھے کہ رب لالی ولا علیہ، رب لالی ولا علیہ، اے میرے رب میں اس جان کنی کی حالت میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھ سے حساب نہ فرما. میں تو خود کہتا ہوں کہ میری نیکیاں ایسی بے حقیقت ہیں وہ ان سے کوئی وجود نہیں. میری بدیاں بھی تو اپنے بخشش کے پانی سے دھو ڈال حتیٰ کہ ان کا بھی کوئی وجود نہ رہے اور اس صحیح دامن بندے کو جو کچھ دینا ہے محض اپنے فضل کے ہاتھ سے دے. حضرت خالد بن ولید جنہیں خدا کے رسول نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا بستر مرگ پر پڑے زار زار روتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیوں اس طرح بےتابانہ روتے ہیں؟ تو فرمایا میں جہاد میں اس کثرت سے شریک ہوا ہوں کہ میرے جسم پر ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں جس پر میں نے خدا کے نام پر زخم نہ کھائے ہوں. یہ کہتے کہتے آپ نے روتے ہوئے پیٹھ اور پیٹ پر سے کپڑا اٹھا دیا تو دیکھو میرا تو سارا بدن زخموں کے نشانوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن سب ہے کہ اس کے باوجود مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی اور آج میدان جنگ کی بجائے بستر پر جان دے رہا ہوں. اگر شہید ہو جاتا تو یقیناً میرے گناہ بخشے جاتے اور جنتیوں میں شمار ہوتا، لیکن اب نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا. ان کے اس خوف کا باعث یقیناً موت نہیں بلکہ ما بعد الموت کی وہ زندگی تھی جس میں انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا تھا. موت کا خوف سے درکنار ان میں ہزارہا ایسے مردان میدان تھے جو شہادت کی تمنا لیے ہوئے جیتے تھے. فمنہم من قضا نحبہم ومنہم من ینتظر. ان میں سے بہتوں نے اپنی ان امنگوں کو پا لیا لیکن بہت سے ایسے بھی رہ گئے جو اس آرزو اور انتظار میں عمر بھر جیا کیے جہاں تک کہ لا علی ولا علیہ کی سخت دردناک آہو پکار میں انہیں وصال یاد کا پیغام پہنچا. موت کا خوف تو درکنار وہ بسا اوقات ظاہری موت یعنی ابدی زندگی کی طرف اس طرح لپکتے تھے جیسے چاند پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے. زمانہ شاہد ہے
کہ موت کبھی کسی قوم کے سامنے اگر ذلیل و خوار ہوئی ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ غلاموں کے سامنے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی بہادری کو جو نئی تکلیف عطا فرمائی، اس کا اگر جاہلیت کی بہادری سے موازنہ کرنا ہو تو میدان بدر پر بس ایک نگاہ ڈالنا کافی ہے۔ ایک طرف عرب کے نامور 1000 سپاہیوں کا وہ لشکر جرار تھا جو سر سے پاؤں تک ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس خلیل جماعت کو کچلنے کے لیے شیروں کی طرح بفرتا ہوا آیا تھا۔ ان کے ساتھ رضویہ اشعار پڑھنے والے شاعر بھی تھے اور مقتولوں کے تذکرے کر کے جوش دلانے والی عورتیں بھی تھیں، اور وہ ڈھول پیٹنے والے ماہر فن بھی تھے جن کی ضربوں کی تال پر آواز کا وہ زیرو بم پیدا ہوتا تھا جو دلوں کو ملتعش کرتا اور جذبات کو وحشت پر ابھارتا تھا۔ ہر طرف سرخ اونٹوں اور مشکین گھوڑوں کی پیٹھوں پر سے فخر و تعلی کا شور بلند ہو رہا تھا۔ اس لشکر جرار کے مقابل پر وہ 313 بہادر نکلے جنہوں نے ہمارے آقا سے بہادری کے جوہر سیکھے تھے۔ انہیں اپنی طاقت کا کوئی گمان اور بڑائی کا کوئی دعویٰ نہ تھا۔ وہ تو انہیں اپنی طاقت کا کوئی گمان اور بڑائی کا کوئی دعویٰ نہ تھا۔ وہ تو عز اور انکساری کا پیکر تھے جن کے نفس خاک میں ملے ہوئے تھے۔ ان کی زبانیں فخر و تعلی سے آئی تھیں، ہاں نعرہ تکبیر سے وہ وادیوں کا دل دہلا دیا کرتے تھے۔ ان میں صحت مند بھی تھے اور بیمار بھی، کمزور بھی اور طاقتور بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی۔ ان میں ایسے بھی تھے جن کے پاس زرہ کا تو کیا سوال، بدن ڈھانکنے کو کپڑا تک نہ تھا، اور ایسے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلوار یا محض لکڑی کے ڈنڈے کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ پھر بھی وہ بے خوف تھے اور ہر پیشانی پر شجاعت، فتح اور کامرانی اور عزم شہادت کی نقوش کندہ تھے۔ وہاں بدر کے میدان میں ان دو لشکروں کی ٹکر ہوئی، عربوں کی فاخرانہ جہالت اور آن حضرت کی پروردہ بصالت کے درمیان ایک زبردست تصادم ہوا۔ وہاں بدر کے میدان میں اس شجاعت نے جو عز کی پروردہ تھی فخر اور تعلی کے سر توڑ ڈالے اور غلامان محمد نے مکے کے جگر گوشوں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ غلامان محمد نے مکے کے جگر گوشوں کے ٹکڑے اڑا دیے اور بندگان خدا نے 1000 سرداران عرب کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکا۔ یہ تھی وہ شجاعت جو حضور کی قوت قدسیہ نے پیدا کی۔ ہر کبر و نخوت کے پاس عاجزی میں ڈوبی ہوئی بصالت، مضبوط، محکم اور غیر متزلزل، جس سے اگر چٹانیں بھی ٹکرائیں تو حقیر موجوں کی طرح پارا پارا ہو جائیں۔ عرب ایک غیرت مند قوم مشہور تھے، لیکن ان کی غیرت بھی در حقیقت غیرت کی نسبت درندگی کہلانے کی زیادہ مستحق تھی۔ وہ غیرت کے نام پر ایسے انسانیت سوز مظالم توڑتے تھے کہ اس کی مثال روئے زمین پر نظر نہیں آتی۔ عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے وہ واشی عورت ہی کو اپنے لیے اس قدر باعث ننگوہار سمجھتے تھے کہ بتیرے ان میں سے خود اپنے ہاتھوں اپنی نوزائیدہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ سفاکی ایسی بڑی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی غیرت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری غیر حاضری میں ایک دفعہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو بیوی نے اس ڈر سے کہ میں اسے مار نہ دوں مجھے اطلاع بھیجی کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب میں سفر سے واپس لوٹا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے دل بہلانے کے لیے اپنی بہن سے ایک بیٹی مانگ لی ہے۔ چنانچہ وہ بچی میری لاعلمی میں میرے ہاں پلتی رہی اور 4-5 سال کی ہو گئی۔ بہت پیاری بچی تھی، بہت خوبصورت، بہت نیک سیرت۔ اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ میری اپنی بچی ہے۔ چنانچہ میں نے سفر پر ساتھ لے جانے کے بہانے اسے تیار کروایا۔ وہ اچھے کپڑے پہن کر میرے ساتھ چل پڑی۔ جنگل میں پہنچ کر میں نے گڑھا کھودا اور وہ معصومانہ پوچھتی رہی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر میں نے اسے اس میں لٹا دیا اور وہ میں حیرت مجھ سے میری اس حرکت کے بارے میں سوال کرتی رہی۔ پھر میں نے جلد اس پر مٹی ڈالی اور دیر تک مجھے اس کی خوف زدہ روتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی رہیں کہ ابا تم یہ کیا کر رہے ہو، ہائے ابا تم یہ کیا کر رہے ہو، یہاں تک کہ مٹی کے ڈھیر تلے وہ خوف زدہ معصوم آوازیں ہمیشہ کے لیے دب گئیں اور میری آنکھ نے اس کے اس حال پر ایک بھی آنسو نہ بہایا۔ رحمت اللہ عالمین نے جب یہ واقعہ سنا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے رحمت کے سوتے پھوٹ پڑے اور آپ نے فرمایا من لم یرحم لا یرحم، وہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ عربوں کی یہی وہ صفاقی اور درندگی تھی
जिसे उनकी अखलाकी पस्ती ने गैरत का नाम दे रखा था। और ये वो जलील और दरिंदा सिफत कौम थी जिसे इंसान और फिर बाखुदा इंसान बनाने का काम हमारे आका को सौंपा गया। फिर क्यों न दिल उस मज़की की मदा की गीत गाते हुए परवानावार उसके हुस्न का तवाफ करें कि उसने चंद साल की कलील मुद्दत ही में यह नहुना काम करके दिखाया और अरबों की अखलाकी दुनिया की चाय पलट के रख दी। हजरत सैयद नवाब मुबारक बेगम साहबा इसी हैरत अंगेज तब्दीली का जिक्र अपने मंजूम कलाम में यूं फरमाती हैं। रख पेश नजर वो वक्त बहन जब जिंदा गाड़ी जाती थी, घर की दीवारें रोती थीं जब दुनिया में तू आती थी, जब बाप की झूठी गैरत का खून जोश में आने लगता था, जिस तरह जना है शाम कोई यूं माँ तेरी घबराती थी। ये खून जिगर से पालने वाले तेरा खून बहाते थे, जो नफरत तेरी जात से थी फितरत पर गालिब आती थी। गोया तू कंकर पत्थर थी, एहसास न थे जज्बात न थे, तौहीन वो अपनी याद तो करके में बांटी जाती थी। वो रहमत आलम आता है, तेरा हामी हो जाता है, तू भी इंसान कहलाती है, सब हक तेरे दिलवाता है, उन जुल्मों से छुड़वाता है। भेज दुरूद उस मोहसिन पर तो दिन में 100 बार, खास मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों का सरदार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद भी अरब गैरतमंद रहे, बल्कि पहले से कहीं बढ़कर गैरतमंद हो गए। लेकिन अब उनकी गैरत सफाकी और दरिंदगी की हर अमीर से पाक थी। अब वो मासूम बेदस्त पा बच्चियों को अपनी गैरत का निशाना नहीं बनाते थे। वो अब भी गैरतमंद, बल्कि पहले से कहीं बढ़कर गैरतमंद थे, लेकिन संगदिली अब उनमें नाम को बाकी न रही थी और अनगिनत रहमत और शफ़क़त और अन्नास के चश्मे उन पत्थरों से फूट पड़े थे। माशरे का वो सुनसान और बेआबो गया सहरा जो कभी जालिम भेड़ियों का मस्कन था, अब सुनसान और बेआबो गया सहरा न रहा था, बल्कि सरसब्ज़ और शादाब तेराइयों में तब्दील हो चुका था, जिनमें शफ़क़त और इंसाफ और रहम गरम की दायमी नहरें बहती थीं। कि कौन था जिसने यह हरत का इनकलाब बर्पा किया? वही हमारा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि दिलों को पाक करने और मज़मूम अखलाक की कायनात को मिसमार करके एक नई ज़मीन और एक नया आसमान बनाने के लिए दुनिया में आया था। हुजूर की बासत से कबल भी अरबों की फयाजी और मेहमान नवाजी की दास्तान ज़बान से खलाइफ थी, लेकिन उनके हर दूसरे फुल की तरह इस फुल पर भी नफसानी और शैतानी रंग गालिब था और इसराफ और बज़र और रिया और नमूद को वो अपनी नासमझी में फयाजी और मेहमान नवाजी का नाम दिया करते थे। कितने ही ऐसे उमरा थे जो नाम नमूद की खातिर एक एक दिन में सैकड़ों ऊँटों और भेड़ बकरियों की गर्दन पर छुरी फेर देते थे, लेकिन इक्का दुक्का आने वाली यतामा और मसाकीन की किस्मत में उनके दरवाजों पर धक्कों के सिवा कुछ और न था। जरूरतमंद गुरबा के गलों में सूद दर सूद के फंदे डालना उनके जज्बा फयाजी के मुखालिफ न था, और यतामा और बेवगान के अम्बाल बेदरेक खा जाने के बावजूद वो बंदा परवर कहलाते थे। बड़ी बड़ी अजीम शान दावतों, छलकती शराब की बोतलों और राग रंग की शबाना महाफिल पर उनकी फयाजी की सारी दास्तानें खत्म हो जाती थी। उस वक्त उनमें वो मुज़क्की आलम पैदा हुआ जो वही इलाही के नज़ूल से कबल भी जुदो सखा का एक हसीन पैकर था, जो बनी नौ इंसान की सच्ची हमदर्दी का एक पुल में बेकरां और रहमतों का एक ऐसा बहर ज़ख़ार था जो नाम नमूद की आलाइश से कुलियतन पाक था। उससे बेहतर मेहमान नवाज कभी पैदा न हुआ था और उससे ज्यादा मुसीबत ज़दागान की इमदाद करने वाला और कोई न आया था। वो मुफलिसों और कल्लाशों का वाली, वो गर्दनों को चटनियों से आजाद करने वाला, वो बेनवाओं और बेकसों का हमदर्द, यतामा और बेवगान का वाली अव्वल अरब की अखलाकी दुनिया में एक अजनबी की तरह आया, क्योंकि उस जैसी सिफात का हामिल उन्होंने कोई इंसान न देखा था। अपने अखलाक की पाकीज़गी, खुलूस, वुसअत और अजमत के लिहाज से गोया वो किसी और दुनिया का इंसान था जो उनमें जाहिर हुआ। अव्वल वो एक अजनबी की तरह आया, लेकिन उसकी अजीम कुव्वत कुद्सिया आन की आन में अपने गिरदो पेश को मुतासिर करने लगी और उसके अखलाक हसना एक ताकतवर बरकी रो की तरह उसके असाब के कुलूब में सरायत कर गए। तब वो अखलाकी मोज़ा रुनुआ हुआ जो ना ज़मानों में अपनी कोई नज़ीर रखता था न जहानों में। फयाजी के सब कदीम और बोसीदा अतवार बदले गए और करीमी नए कालब में ढाली गई। मेरे आका के नूर ने नाम नमूद को खसो खाशात की तरह जलाकर खाकिस्तर कर दिया और फयाजी ने हया की चादर ओढ़ ली। अब वही फयाज जो कभी अपनी अता के जौहर दिखाने के लिए दिन की रोशनी और देखने वाली आंखों का इंतजार किया करते थे, इंसानी नजरों से ओझल रात की तारीकी में छुप छुप कर निकलने लगे और अक्सर लेने वाला हाथ इस अम्र से नाआशना रहने लगा कि देने वाला हाथ कौन था और किसका था।
فیاضی کی ادا کچھ ایسی بدلی کہ موتی کے لیے اس کے احسان کا شکریہ باعث مسرت بننے کی بجائے موجب اذیت ہو گیا، اور خود اللہ تعالیٰ ان فیاضوں کو متعلق گواہی دیتا ہے کہ شکریہ سے ان کے دل تنگ ہوتے تھے اور بے اختیار ہوئے یہ کہا کرتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نادانو ہم تو تمہیں خدا کے چہرے کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی شکریہ اور کوئی عطا نہیں چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ نے جو فیاض پیدا کیے وہ ایک نئی مخلوق تھے جن سے فیاضان گزشتہ کو کوئی نسبت نہ تھی۔ آپ سے قبل سخاوت امیروں کے گھر کی باندھی سمجھی جاتی تھی، سخی بس وہی ہو سکتا تھا جس کے ظروف زیادہ اور دیکھیں بڑی ہوں اور جس کے مویشیوں سے وادیاں بھر جاتی ہوں۔ آپ نے یہ سب تصور باطل کر دکھائے اور اپنے غلاموں کو کچھ ایسی دل کی غنا بخشی کہ ان کے امیر ہی سخی نہ رہے بلکہ غریب بھی سخی بلکہ سخیوں کے سرتاج بن گئے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جود و کرم کا ایسا ولولہ ان کے دل میں پیدا کر دیا کہ بسا اوقات مفلس و بےزر صحابہ اس نیت کے ساتھ رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل میں نکل جاتے تھے کہ لکڑیاں بیچ کر جو قیمت ہاتھ آئے وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر اس درجہ ترجیح دینے لگے کہ آسمان سے خدا تعالیٰ کی تحسین و کرم کی نظریں ان پر پڑنے لگی، اور اپنے محمد کے غلاموں کے اس بے مثل کردار کا ذکر اس نے ان الفاظ میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے فیاضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان عام تھا کہ اے کریمان عالم جو جود و سخا کے دعوے دار ہو، آؤ اور میرے محمد کے غلاموں سے فیاضی کے سبق سیکھو، اس کے چاکروں سے فیاضی کے سبق سیکھو، جس کے غریب اور مخلص غلام بھی آج دنیا جود و کرم کے بادشاہ ہیں۔ آؤ اور فیاضی کے نئے رسم و رواج کو دیکھو کہ مخلص و قلاش مزدور اپنی ضرورتوں کو تج کے دوسرے محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ عرب مہمان نوازی میں ایک بلند مقام پیدا کر چکے تھے اور ان کے اعلیٰ خلق کی داستانیں دنیا کی طول و عرض میں مشہور تھیں، لیکن یہ مہمان نوازی بھی عموماً سکھ کے دنوں کی اور کھاتے پیتے گھروں کی مہمان نوازی تھی اور فخر اور تعلی اور نمود کی ملونی سے ناپاک ہو چکی تھی۔ حضور کی قوت قدسیہ اس پر بھی کار فرما ہوئی اور اسے ایک نئی جلا بخشی، مہمان نوازی کے بھی نئے اسلوب اور نئے آداب وضع ہوئے۔ اب ایسے مہمان نواز پیدا ہوئے جو بھوک کی شدت کے وقت بھی، یعنی اس وقت بھی جب کہ کھانا انسان کو سخت محبوب ہو جاتا ہے، محض اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اپنا کھانا مہمانوں کو پیش کر دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کے بچے محض اس لیے بھوکے سوتے تھے کہ ایک مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ پھر وہ اس خلق کو ایسا چھپاتے اور دنیا کی نظر سے دور رکھتے تھے کہ اگر عرش کا خدا ان کے اس عجیب حال کو ظاہر نہ فرماتا تو شاید کبھی کسی کو اخلاق کے ان نازک نمونوں کی خبر نہ ہوتی، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر نے نہ چاہا کہ یہ انمول موتی دنیا کی نظر سے اوجھل رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیا ہے بندے، تیرے غلاموں میں تو اب ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کھانا یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلاتے ہیں، اس حال میں بھی کہ بھوک کی شدت سے خود کھانا انہیں عزیز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا جس کے کھانے کے لیے حضور نے باری باری تمام ازواج مطہرات سے پتہ کروایا، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس پر حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ چنانچہ اسے اپنے گھر ساتھ لے گئے اور بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، تمہارے پاس کھانے کو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میرے پاس بس اتنا ہی کھانا ہے کہ بچوں کو کھلا سکوں۔ انصاری نے کہا بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلا لو اور جب وہ شام کا کھانا مانگیں تو ان کو سلا دو، اور جب ہمارا مہمان آ جائے تو چراغ بجھا دو اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے اور مہمان تو کھاتا رہا اور وہ دونوں منہ کی آوازوں سے یہ ظاہر کرتے رہے کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں، اور اس طرح مہمان کو کھلانے کے بعد بھوک کی حالت میں انہوں نے رات گزار دی۔ صبح
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا رات مہمان کے ساتھ تم دونوں کے سلوک پر اللہ تعالیٰ بھی آسمان پر چڑھا لے رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کن وحشیوں کو آپ نے کیا بنا دیا کہ زمین پر بسنے والوں کے خلق کے تذکرے ملائے اعلیٰ میں ہونے لگے, اور وہ سفلہ پرست جن کے کردار سے انسانوں کو بھی گھن آتی تھی اب ایسے پاک ہوئے کہ فرشتے رشک کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قوت قدسیہ کی پہچان کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ بغض اور نفرت کو شدید محبت میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے. چنانچہ فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. یعنی حسن کی تلوار سے بدی کا مقابلہ کر اور برائی کا انتقام نیکی سے لے تو اچانک تو کیا دیکھے گا کہ وہ بھی جو تیرا شدید دشمن ہے تیرے دام میں محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. لیکن یہ تبدیلی ہر کس ناقص کے بد کی بات نہیں. اس کے لیے خدا کے ایسے مزکی بندوں کی ضرورت ہے جو صبر کی عظیم طاقتیں اپنے اندر رکھتے ہوں اور خدا کے فضل سے انہیں عظیم حصہ ملا ہے. اس کسوٹی پر پورا اترتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک آگ کو ٹھنڈا کیا تھا, لیکن بغض و حسد اور حد سے بڑے ہوئے انعام کی جتنی آگیں ہمارے آقا کے موجود نوا قدموں سے ٹھنڈی ہوئیں اور پھر اس کو محبت کی گلزار میں تبدیل ہو گئی. اس کی مثال دنیا کے پردے پر نظر نہیں آتی. بغض کی آگ میں جلتے ہوئے ایسے دشمن جو کبھی بڑی ہوئی نفرت کی وجہ سے آپ کو دیکھنے تک کے روادار نہ تھے, آپ کے خلق عظیم کا ایسا کشتہ ہوئے کہ آپ کے قدموں میں جان دینے کو باعث نجات سمجھنے لگے. پھر ان میں سے بعضوں کو وقت وقت ایسا رسا نکلا کہ واقعی انہیں حضور کے قدموں پر سر رکھ کر جان دینے کی ثابت نصیب ہوئی, مگر بعض اشاعت صرف کی حسرت لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت عمر بن عاص کے متعلق یہ روایت آتی ہے, حضرت ابو شماسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر نزع کی حالت طاری تھی. اب بہت دیر تک روتے رہے اور اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا. یہ حالت دیکھ کر آپ کے ساتھ زیادہ نفرت نے عرض کیا, ابا جان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بات کی بشارت نہیں دی تھی, پھر آپ اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے لیے بہترین توشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت ہے, اور بے شک میں 3 دوروں میں سے گزرا ہوں. ایک دور وہ تھا جس میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مجھ کو کسی شخص سے عداوت نہ تھی, اور کوئی چیز میری نظر میں اتنی محبوب نہیں تھی جتنی نعوذ باللہ یہ بات کہ اگر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدرت اور طاقت حاصل ہو جائے تو میں آپ کو قتل کر دوں. اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخ والوں میں سے ہوتا. دوسرا وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خیال میرے دل میں پیدا کر دیا اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں. حضور نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا ایک شرط کرنی چاہتا ہوں. فرمایا جو چاہو شرط کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. آپ نے فرمایا عمر کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت کرنے سے پہلے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے اور حج تمام پہلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. پھر میں نے بیعت کی. اس وقت مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی شخص سے محبت نہیں تھی اور نہ میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ کوئی صاحب جلال تھا. میں حضور کی شان جلال کی وجہ سے آنکھیں بھر کر آپ کی طرف دیکھ نہ سکتا تھا, یہاں تک کہ اگر آج حضور کا حلیہ دریافت کیا جائے تو میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر میرا انتقال اس حالت میں ہو جاتا تو البتہ مجھ سے اس بات کی امید تھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا. اس کے بعد ہم بہت سی باتوں کے ذمہ دار ہو گئے, معلوم نہیں کہ میرا ان میں کیا حال رہے گا. بس جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ پر کوئی محضر نہ آئے اور آگ میں جلائی جائے, پھر مجھے دفن کرنے لگو تو میری قبر پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا اور پھر میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے فرشتہ فرشتوں سے کیا گفتگو کرتا ہوں. یہ تو محض ایک مثال ہے, ورنہ نفرت کو عشق میں تبدیل کرنے کے واقعات
ऐसे बकसरत और इतने दरख्शंदा हैं कि उनका शुमार और लताफ़तों का बयान मुमकिन नहीं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा फरमाया तो वजूद खुदा और चंद बंदगान खुदा के कौन था जो आपका हामी था? बड़े भी आपकी जान के दुश्मन हुए और छोटे भी, अमीर भी और गरीब भी, अपने भी और गैर भी। कुरैश के हर कबीले ने आपके कत्ल पर इजमा किया। आपकी सलामती और फलाह के पैगाम के जवाब में हर तरफ से गालियां और आज़ार आपके हिस्से में आए। जान को भी दुख दिए गए और जिस्म को भी। ओजड़ियां आपकी पीठ पर और खास आपके बालों में डाली गई, लेकिन सब्र के इस पहाड़ ने जिसे खुल्क अजीम अता हुआ था, हर नफरत का जवाब शफ़क़त और हर बोझ का जवाब राहत से दिया। यहाँ तक कि आपके खुल्क अजीम और मकबूल की दुआओं की ताकत ने, जिसे हम कुव्वत क़ुद्सिया कहते हैं, वो हैरतनाक इनकलाब बर्पा किया जिसकी नज़ीर पेश करने से कायनात आजी है। वही जानलेवा दुश्मन जानने आप पर निछावर करने लगे और गालियों की जगह दिन रात की दूध में ले ली। माँ उन्हें अपने जिगर के लाल पेश कर दिए कि वो टुकड़े टुकड़े किए जाएं, पेशते इसके कि हाँ हुजूर को भी बेगम पहुंचे। बीवियों ने खामनों की कुर्बानी दी, बहनों ने भाइयों की कुर्बानी दी और आपकी सिमत पर पाए जाने वाले तीर सहाबा ने बढ़ बढ़ कर अपनी छातियों पे लिए। कामू बेखदाम रसूल बेग़ज़्विहिम फलाशिकिल मशहूफ फिल मैदानी फदमुर रिजाल बिसिद्क़िहिम फी हुब्बिहिम तहत अस्सीयूफ़ उरीक़तल कुर्बानी। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैदान ज़कार में काशी के साबित की तरह रट गए और उनके खून मोहब्बत की राह में साबित कदमी की वजह से तलवारों की धारों के नीचे कुर्बानियों की तरह बहाए गए। कभी किसी कौम को किसी नबी ने इस दर्जा तब्दील नहीं किया जैसा हुज़ूर ने अपनी कौम को किया, और कभी किसी कौम ने अपनी जहालत का असर दर्दनाक के लिए अदा नहीं किया जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने अदा किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। लिक़ाउल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत क़ुद्सिया ने वाशी इंसानों को इंसान और फिर इंसानों को महज़ब इंसान बनाने पर ही बस न की और बुग़्ज़ व कीना को इश्क़ व वफ़ा में तब्दील करने पर इक्तफ़ा न फरमाई, बल्कि इस हद तक उन्हें हर खुल्क में से अक़ल किया कि खुदा ताला की नज़र इंतखाब ने उन्हें अपने लिए चुन लिया और हिर्स व हवा और लात मनात के बंदे इबादुर रहमान कहलाने लगे। हज़रत अबू हुरैरा ने जब किसरा के रुमाल पर थूका था तो इस ख्याल से कि वो अबू हुरैरा जो कई दिन के फाके से बेहोश हो जाया करते थे, आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से किसरा के रुमाल पर थूक रहा है। बेख्तियार उनके मुंह से ये कलमा निकल गया था कि बखे बखे अबू हुरैरा, वाह वाह अबू हुरैरा, तेरी भी क्या शान है। लेकिन हक ये है, खुदा की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिक़ाउल्लाह के जिस बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया था, उसके पेश नजर यकीन वो रुमाल जुबान हाल से ये पुकार रहा होगा कि बखे बखे या किसरा, वाह वाह किसरा, तेरी की क्या शान है। तेरे रुमाल पर आज मोहम्मद अरबी का एक दरबान थूक रहा है। जिस हालत में आपने अरब की मिट्टी को पाया था उस हाल से कोई भी निस्बत नहीं जिसमें आपने उसे छोड़ा। चुनांचे इस कल्बे माहियत का जिक्र करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सादस्तहुम कौमन फरौसिन बिल्लतन फजालतहुम कसदीक़तिल लिसानी। यानी तूने अरब की कौम को गोबर की तरह हक़ीर व ज़लील पाया और खालिस सोने की डलियों में तब्दील कर दिया। उम्मत मुहम्मदिया के इन तब्दील शुदा इंसानों का जो अपने आका की मुताबिक में इस खल के आखिर में तब्दील हो चुके थे, कुरान करीम में अल्फाज में जिक्र फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सादा बेकीमत कपड़ों में मलबूस खाक बसर ये लोग अपने खुदा को ऐसे प्यारे हो चुके थे। जहाँ हुज़ूर ने फरमाया, अला रुबा शफ़ाक़ बरा लौ अक़सम अलल्लाह ला बर्रहु। खबरदार, मेरे अहबाब के ज़ाहिर पर क़यास न कर बैठना। इनमें कुछ ऐसे भी बरपाबंदा हाल खाक आलूदा औलिया हैं कि अगर खुदा ताला की कसम खाकर कोई बात कर दें तो खुदा उनकी बात को जरूर पूरी कर देगा। हज़रत उमर के मुतल्लिक़ उनके बेटे हज़रत इब्न उमर रवायत करते हैं कि मैंने कभी हज़रत उमर के मुँह से ये नहीं सुना कि मैं गुमान करता हूँ कि ऐसा होगा, मगर अल्लाह ताला वैसे ही कर दिखाता था जैसा हज़रत उमर कहा करते थे कि ऐसा होगा। सहाबा किराम के मुतल्लिक़ वलायत की एक झलक हज़रत अनस की इस रवायत से भी मिलती है। एक मरतबा दो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रात देर तक आफ्ताब से में बैठे रहे। जब वो घर के लिए रवाना हुए तो रात धूप अंधेरी थी, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से दोनों की लाठियों में से एक की लाठी रोशन हो गई, और जब उन दोनों का रास्ता अलग अलग हुआ तो दूसरे की लाठी भी रोशन हो गई और हर एक अपनी लाठी की रोशनी में अपने घर तक पहुंच गया।
بخاری کی اس مستند روایت کو پڑھ کر ذہن خود بخود اس ید بیضاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو موسیٰ کو اپنے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ مسیح موسیٰ کے غلاموں کو بھی اس نے ایک روشنی نشان عطا فرمایا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بشارت دی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، بلا شبہ اخروی زندگی میں سب مومنوں کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوا ان کی رہنمائی کرے گا، لیکن غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس دنیا میں ہی تمثیلاً اس وعدے کو پورا ہوتے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہ لوگ کون اور کیا تھے؟ اگر یہ سوچیں تو دل ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسی حیرت انگیز تبدیلی اور ایسا عظیم الشان تغیر کہ جیسے کوئی کہے رات کو کہے کہ دن ہو جا اور واقعی وہ دن ہو جائے۔ اس بے مثل مزکی کی فیض سے سرتاپا پاک ہو جانے والے یہ لوگ جو روحانیت کے بلند و بالا مقامات پر فائز ہوئے، عرب کے غیر متمدن وحشی جو تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے پڑے تھے، روحانی اور اخلاقی پستی کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے، کفر و شرک کے گہواروں میں پلنے والے یہ لوگ جو فسق و فجور کی گودیوں میں کھیلے اور جہالت اور بربریت کے ہاتھوں میں جوان ہوئے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مدت کی نگاہ سے بدل گئے۔ آپ کی دعاؤں کا فیض رحمت کا پانی بن کر ان پر برسا، جہاں تک کہ ان کے سارے گند دھوئے گئے، سب تاریکیاں ان سے دور ہوئیں اور اسلام کے داغدار لبادیں انہوں نے اتار پھینکے۔ پھر آسمانی نور ان کے دلوں پر نازل ہوا اور سینے اس نور سے بھر گئے، یہاں تک کہ وہ ان کی پریشانیوں سے پھوٹنے لگا۔ میرا آقا اس دنیا سے رخصت نہ ہوا جب تک کہ ان میں سے ہر وہ طالب نور جو صدق و صفا کے ساتھ اس کے قدموں میں حاضر ہوا ایک بقعہ نور نہ بن گیا۔ تب اس نے افق اعلیٰ سے اپنے گرد و پیش اور زیریں آسمان پر نگاہ ڈالی، اسے اپنے ستاروں کے ذرا روشن صحابہ سے مزین پایا۔ تب اس نے تاریکی میں بسنے والوں کو یہ زندگی بخش پیغام دیا، اصحابی کا نجوم میں بیائیے مقتدیتم فدیتم، کہ دیکھو میرے غلام اب آسمان ہدایت کے روشن ستارے بن چکے ہیں، بس جو چاہے جس کی چاہے پیروی کرے، اس کے لیے راستہ بھٹکنے کا کوئی خوف نہیں رہا۔ یہی تزکیہ نفس کا حیرت انگیز معجزہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بھی نہ ہو گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ثانی سے اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی العبد۔ آپ نے بے شمار آسمان ہدایت کے ستارے پیدا کیے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا غیر فانی نور زندہ رہا اور ہر صدی کے سر پر تاریک راتوں میں ضیاء پاشی کرتا رہا۔ پھر وہ پورن ماشی کا چاند بھی آپ ہی کی قوت قدسیہ سے وجود میں آیا جس نے 14ویں کی صدی کے سر پر طلوع ہونا تھا، اور اپنے آقا کے نور کی چادر اوڑھے ہوئے ایک دفعہ پھر دنیا کی ظلمتوں کو اجالوں میں تبدیل کرنے لگا۔ آپ کے سانسوں کی برکت سے وہ مہدی آیا، وہ مسیح الزمان پیدا ہوا جس نے ایک عالم کے مردوں کو جلا دینی تھی اور مرتی ہوئی انسانیت کو حیات نو کا پیغام سنانا تھا، وہ جس کے وجود کے ساتھ اسلام کا آدیان باطلہ پر غالب آ جانا مقدر ہو چکا تھا۔ وہ آیا اور آپ ہی کے دم قدم کی برکت سے آیا۔ وہ شاہد آیا جس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہ تھا کہ اس نے جو کچھ پایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے پایا۔ وہ آیا اور اپنے محبوب آقا کے حسن و احسان کے بے مثل گیت گاتا ہوا آیا۔ اس کے عشق و محبت کی گیتوں میں ایک عجیب رس تھا، اور وہ انوکھے سروں میں اپنے نفس کو مٹا کر اپنے محبوب کی بڑائی بیان کرتا رہا۔ اس کے گیت کچھ اس انداز کے تھے کہ ملائک بھی اس کے ہم نوا ہوئے، اور فضا اس نغمہ عشق اور اس جیسے سینکڑوں نغمات عشق سے بھر گئی کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا،
شاہد ہے تو خدایا وہ جس نے حق دکھایا، وہ مالکا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔